الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو اور عزیز ساتھیو، آج Q&A کے سیشن کے ساتھ حاضری ہوئی ہے۔ آج اوپن ڈسکشن ہے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے تلاوت ہوگی اور اس کے بعد کچھ بات میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ لنک پبلک کر دی جائے گی، اور جتنی بھی ساتھی ہمارے یہاں سننے والے، دیکھنے والے، جڑنے والے، ان تمام کو موقع دیا جائے گا کہ وہ آئے اور اپنے سوالوں کو رکھے۔ تو پروگرام کو میں باقاعدہ شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے آج ہمارے عزیز جو ساتھی ہیں جو تلاوت کلام اللہ پیش فرمائیں گے، قاری حماد صاحب، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ آئیں اور مختصر تلاوت کلام اللہ شریف سے آج کی سٹریم کا آغاز کریں۔ شروع جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا۔ صدق الله العظيم۔ بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے عزیز مہمان عاصم افتخار صاحب جڑ چکے ہیں۔ میں مختصر وقت کے اندر انشاءاللہ سب سے پہلے ایک دو بات رکھوں گا آج، اور میں نے لنک بھی پبلک کر دی ہے۔ جو ساتھی جڑنا چاہتے ہیں ابھی سے جڑ سکتے ہیں، اور سب کو موقع دیا جائے گا، اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ بھی سوال رکھ سکتے ہیں، اور خصوصاً جو ایکس مسلم وغیرہ ہیں ان کو موقع دیا جائے گا۔ آج آئیں اور اپنے کوشچن رکھیں۔ عاصم بھائی کا میں استقبال کرتا ہوں۔ عاصم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں سب؟ خیریت؟ جی الحمدللہ۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ شروع میں تھوڑا تذکرہ کر لوں 1-2 منٹ سچ والا کے سلسلے کے اندر۔ پتہ یہ چلا ہے کہ صاحب ماضی کے اندر بہت سارے دعوے کیے اور اس کے بعد خود ہی اعتراف کر لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں دودھ پیتا بچہ ہوں، میرے کمپوزیشن کے اندر جھول ہے، میں جاہل ہوں، میں جاہل مطلق ہوں، میرے کلام میں جھول ہے۔ تو یہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے۔ ہم یہ سوچے کہ ہو سکتا تھا کہ اس کا جو پیچھے کا آرگومنٹ تھا یا اس نے پیچھے میں یہ باتیں کہی ہوگی تو غلطی سے ہو گئی ہوگی۔ خیر یہ ہوش کے اندر یہ سارے کلمات ادا کرتا ہے۔ تو جتنے آڈینس آج ہمیں سن رہی ہے تو سب سے پہلے آڈینس کو، تمام آڈینس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جن لوگوں نے سلام کیا ان تمام کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میں بتاتا چلوں جو سچ والا ہے اصل تو وہ جھوٹ والا ہے۔ ابھی 1-2 روز قبل ہی ایک کسی عالم کا پہنچنا ہوا ان کی اسٹریم پر، مولانا قاسم صاحب کا، اور جب انہوں نے ان سے گفتگو کی اس سے، اور گفتگو دوران وہ یہ خود کہنے لگا کہ میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں فرار ہوتا ہوں، میں بھاگ رہا ہوں، میں ہار گیا ہوں۔ تو ایک ایکس مسلموں کا بہت بڑا ٹوپی، بہت بڑا سردار اپنے ہی چینل پہ بیٹھ کے جب یہ کہے کہ میں ہار گیا ہوں، میں فرار ہو رہا ہوں، تو اس سے بڑی شکست ان کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ دیکھیں ان کا کیا حشر ہوا ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ جو ایک ان کا بہت بڑا ٹوپی بچا ہوا ہے اس کا بھی حشر یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے انہی کے اسٹریم میں اقرار کرا رہا ہے۔ تو آج اسی کی کچھ جھلکیاں میں دکھاؤں گا 2, 3, 5, 10 منٹ کے اندر۔ اس کے بعد میرے لنک تو پبلک کر دیے، ہمارے ساتھی بھی آ گئے ہیں، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ساتھیوں کو لینا میں شروع کر دوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ماضی کے اندر جو اس کا اعتراف تھا اس کی تھوڑی سی ہلکی جھلکیاں دکھاؤں گا، اور جو آج کل اس نے جو اعتراف کیا اپنی اسٹریم پہ بیٹھ کر وہ دکھاؤں گا، اور اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حقیقی معنی میں اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ حق آتا ہے تو باطل بالکل دب جاتا ہے، چھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا ظہوق ہو جاتا ہے، اور اس کا مظاہرہ آپ کریں گے۔ آپ کو بتایا کہ ماضی کے اندر مفتی صاحب سے جب ڈیبیٹ ہوئی تھی، حضرت مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب سے، سچ والا کی، تو ڈیبیٹ کے دوران اس نے اعتراف کیا تھا۔ کیا اعتراف کیا تھا؟ میرے کمپوزیشن میں جھول ہے، میں جو کچھ بھی بناتا ہوں اس کے اندر جھول ہے، اور جو میں آئندہ بھی بناؤں گا مستقبل میں اس کے اندر بھی جھول ہوگا۔ اس کی تھوڑی سی جھلکیاں دیکھیں، واپس آپ کو یاد کراتا ہوں۔ چونکہ اس زمانے کے اندر اتنا وہ نہیں تھا، کریز نہیں تھا اسٹریم کا، تو لوگوں نے اتنی توجہ نہیں دی۔ لیکن اب جو کہ کریز ہو چکا ہے، لوگ توجہ اسٹریم سنتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ اس اسٹریم کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دوبارہ دیکھیے گا، اور تھوڑی سی اس کی جھلکیاں دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا حشر ہوا تھا۔ یہ آپ دیکھیں، اعتراف کر لیجیے، آپ یہ اعتراف کر لیجیے کہ آپ کے کمپوزیشن میں جھول ہے، میں آگے بڑھوں گا، آپ اعتراف کر لیجیے۔ بھائی دیکھیں، میرا کمپوزیشن تو ایک دودھ پیتے بچے کا ہے، میرا کمپوزیشن تو ایک دودھ پیتے بچے کا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ اس میں جھول ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو ہے دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں رہتا، بس جھول تو رہتا ہے نا۔ جو ہے دودھ پیتے بچے کا کام جھول نہیں رہتا، جھول تو رہتا ہے نا۔ آپ نے بہرحال اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ آپ کے بنائے ہوئے کلام میں جھول ہے، تو انشاءاللہ ہاں جھول ہے، جھول ہے، یقیناً جھول ہے، ہاں جھول ہے، جھول ہے، یقیناً جھول ہے، ہاں جھول ہے، جھول ہے، یقیناً جھول ہے۔ آپ جتنے بھی آگے صورتیں اور اس طرح کی جو ہے کرتے رہیں گے، اس میں سب میں جھول ثابت ہو گیا بائی ڈیفالٹ۔ یہ تو ایک ان کی چیز تھی، جتنی بھی صورتیں کرتے رہیں گے اس میں بائی ڈیفالٹ ثابت ہو گیا جھول ان کا، خود کا اعتراف تھا۔ اور اس کے کمالات دکھاتا ہوں 1-2 منٹ کے اندر۔ اس سے پہلے بھی دکھایا تھا، بچے کو پتا ہوتا ہے قاتل اور مقتول کا فرق، لیکن اس نے اس کے اندر بھی ڈانڈی ماری، اور اس کے اوپر اتنے سورے کبوتر بھی آج کل بنا دی۔ لیکن خیر میں اس کے اوپر مستقل اسٹریم آئندہ ہفتے رکھوں گا جس کے اندر پورا چٹا کٹا اس کا کھلے گا۔ آج ایک دو اور جھلکیاں دکھاتا ہوں مفتی صاحب کی اسٹریم کے اندر۔ اس نے یہ بھی اعتراف کیا تھا کہ میں جاہل ہوں، اس کو بھی ذرا سماعت فرمائیں آپ۔ میں جاہل ہوں مفتی صاحب، میں جاہل ہوں مفتی صاحب، میں جاہل ہوں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں خود اپنی زبان سے بول رہا ہوں نا، میں جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں، لیکن آپ ہوں نا، میں جاہل ہوں، جاہل مطلق ہوں، لیکن آپ میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں لائٹ چکے، میں جاہل ہوں، میں جاہل ہوں، میں جاہل، میری نالج زیرو ہے، میری نالج زیرو ہے، میری نالج زیرو ہے، میری نالج زیرو ہے، میں جاہل مطلق۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو اور کیا چاہیے مفتی صاحبان؟
میں جاہل مطلق ہوں، میں جاہل مطلق ہوں، میں جاہل مطلق، دیکھیے میں جاہل ہوں، ہم جہلائے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ہم جہلا ہیں، ہم جاہل مطلق ہیں، میں دودھ پیتا بچہ ہوں، یہ سلسلہ ہو گیا اس کا، میرے کلام میں جھول ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اب ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے چلانے والا ہوں جو 1-2 دن پہلے ہی ہمارے ایک صاحب گئے اور اس کے چینل پر اس نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ میں ہار گیا، میں فرار ہوتا ہوں اس ٹاپک سے۔ تو یہ حشر ہے اور یہ حال ہے سچ والا، مطلب سچ والا بولنا بھی اس کو یہ کہ اس کو عزت دینا ہے، جھوٹ والا ہے اور خود اس کے ہی اسٹریم پر وہ جھوٹ والا ثابت ہو رہا ہے۔ تو ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیں، اب میں یہ ویڈیو کو چلاؤں گا اور ایک ایک کر کے اس کے بارے میں یہاں پر یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ دیکھیں کون سا مدعا۔ اب یہاں پر سب سے پہلی بات یہ کہ ویڈیو شروع ہوئی، مولانا قاسم صاحب پہنچے وہاں پر، عربی کا ایک لفظ ہوتا ہے مدعی اور مدعا۔ مدعا ایک لفظ پوچھا گیا تو بیچارہ وہ بھی نہیں پہچان پا رہا ہے، بیٹھنے والے تو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں، سچ والا کا یہ حال ہے کیوں مدعی نہیں پہچان پا رہا، اور اس کی پھر ڈیفینیشن کر رہا ہے کہ مدعی ہے کہ مدعا علیہ ہے، اور کس طریقے سے اتنا چھوٹا سا ورڈ سمجھ نہیں پایا، پھر خود اعتراف بھی کر دے رہا ہے وہاں پر کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں ذرا، جس شخص کو اس کی اسٹریم میں جا کے سوال کیا جا رہا ہے تو اس کو چھوٹے سے ورڈ کی جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے، وہ کیسے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، بڑی بڑی جو ہے وہ پھینکتے رہتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹ والا ہی ہے۔ دیکھیں اب اجہل الجہلا ہے، سنیں اب۔ مدعا نہیں ہوتا، مدعا ہوتا ہے علامہ صاحب۔ آپ کا مدعا یہاں پر کون سا ہے؟ نہیں آپ مدعا کہہ رہے ہیں یا مدعا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا مدعا آپ نے مدعا کی کہی اور میں نے اس کی اصلاح کی کہ مدعا نہیں ہوتا، مدعا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہے یہ حال ہے، اصلاح ہو رہی ہے۔ عاصم بھائی بھی یہاں بھی بولیے گا، ان کی اسٹریم پر اس کی اسٹریم پر اصلاح ہو رہی ہے اور اعتراف بھی کر رہا ہے کہ ہاں چلیے ٹھیک ہے۔ یہ حال ہے، اتنے چھوٹے سے لفظ کا یہ حال ہے۔ ابھی آگے سنیے کیا کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے، ہو چکا ہے اس کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ یہ معاملہ تو کچھ 1 سال پہلے ہوا تھا، 1 سال گزر گیا، پھر یہ ہو رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ ہماری اسٹریم پر اگر ذلیل ہو رہا تھا، ابھی اپنی اسٹریم پر بیٹھ کر ہی ذلیل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا ہے، آپ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں، میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا، آپ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں، میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ مدعا کیا ہوتا ہے، غور کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ حال ہے اس کا۔ آپ کا اصل اعتراض کیا ہے؟ آپ کو مدعا کا معنی آتا ہے؟ آپ کو مدعا کا معنی آتا ہے؟ جی ہاں آتا ہے، جی ہاں آتا ہے، سنیں ابھی۔ ایک ہے مدعی، ایک ہے مدعا علیہ۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ کا اصل کیا ہے؟ جی نہیں، ایک ہے مدعی، ایک ہے مدعا، ایک جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے۔ نہ اس میں فاعل پوچھا گیا نہ اس میں مفعول پوچھا گیا ہے، مدعا پوچھا گیا، مدعا سچ والا۔ تو آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اس کے باوجود بھی یعنی خود بول دیا کہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، پھر بھی خود کہہ رہے کہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ پتہ ہی چلا کہ سچ والا خود پتا تھا کہ میں صحیح جگہ نہیں پہنچ پایا ہوں، مجھے اس کا میننگ نہیں پتا ہے۔ یعنی ایک اصطلاح ہے یہ جو استعمال ہوتی ہے لیکن وہ بھی نہیں پتا ہے۔ اس پر کچھ کہیں گے عاصم بھائی آپ؟ ایک چھوٹی سی اصطلاح ہے، اس کو بھی دوبارہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا، آپ فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو میرے اعتبار سے ہمارے جو بالکل پڑھے لکھے لوگ نہیں بھی ہوتے ہیں، عام طور پہ یہ بہت کلوکیل زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو کوچو بازار کی زبان ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ لفظ عام ہے، ہر کوئی جو ہے وہ مدعا دن بھر میں 2-4 مرتبہ استعمال کرتا ہی ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے ان کو۔ کیا بات ہے، دیکھیں اب آگے دیکھیں اس کو۔ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کا مدعا، ٹھیک ہے، آپ کا مدعا یعنی کہ آپ کا دعویٰ یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس آیت میں کس ذکر نہیں کیا کہ کون سے مشرک کو قتل کیا جائے۔ اچھا ٹھیک، یہ تو ابھی بھی آپ کا مدعا یہی ہے، آپ کا دعویٰ یہی ہے؟ نہیں، دعویٰ اصل میں عام طور پر جو بات کرتا ہوں سورہ توبہ کو لے کر، آپ عام دیکھیں، میری بات سنیں نا، آپ پھر وہاں نہ جائیں مولانا، سچ والا جی۔ اور یہاں آڈینس کو کہوں گا توجہ سے سنیں، آپ دیکھیں مولانا وہاں پر گئے لیکن بھاگے نہیں ٹاپک سے، ٹاپک کو پکڑ کے رکھیں اور وہ بھاگ رہا ہے ٹاپک سے۔ تو یہ لوگ یہی کرتے ہیں، ٹاپک سے بھاگتے ہیں، لیکن قربان جائے مولانا کے اوپر سلام ہو کہ اچھے طریقے سے پکڑا اور کس طریقے سے وہ ذلیل ہوا ہے وہ دیکھیں، آپ دیکھنے کے قابل ہو، سننے کے لیے۔ سچ والا جی ادھر ادھر خدا کی لینا جائے، ابھی آپ کے ایک ساتھی نے یہ بات بھی کی کہ سچ والا جی ہمارے نبی ہے، یا تو شاید مجھے سننے میں غلطی ہو گئی، اسلام یا مدعی
वहां पर एक शख्स बैठ कर सच वाला को नबी कह रहा था, आगे बात बहुत लंबी हुई है। अब वो कैसे कह देता कि मेरा नबी होना सही है? अगर कह देता मेरा नबी होना सही है तो फंस जाता, अपने आप को नबी होना साबित करे। कहता कि मैं नबी नहीं हूं तो फिर उसको ये कहना पड़ता कि भाई रोका क्यों नहीं, तो सच वाले ने झूठ वाला हो जाता, तो बहुत बुरी तरह फंसा। सच वाला जी, आपने तीन चार कंडक्टर बिठा रखे हैं, मैंने पाबंदी लगाई है इनके ऊपर। आप मुझे इस वक्त पेश दिलाना चाह रहे हैं, मैं पेश में नहीं आऊंगा। आप मौजू को छोड़ चुके। वो कहता है ना, खंजर उठेगा न तलवार उनसे। या तो तंबाकू चैलेंज नहीं किया करो, अगर करते हो तो फिर इल्मी गुफ्तगू भी किया करो ना। मैंने आपसे सिर्फ देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं और इनकी जबान बड़ी बड़ी निकलती है कि मौलाना मुफ्ती क्या कर पाएंगे हमारा, हम तो बहुत बड़े टोपी हैं, हम तो ये हैं वो हैं तू हैं चू हैं। एक अदना से तालिब इल्म के सामने मुकाबला नहीं कर पा रहे। मुकाबले की क्या बात है, एक इस्तिलाह को नहीं समझ पा रहे। यह हाल है इनका। बात पूछी कि शुरू की है ना, आपने शुरू की, तो फिर इसी पर चले कि उस बंदे को आपने क्यों नहीं रोका? उस बंदे को आपने क्यों रोकना? कोई जरूरी नहीं है भाई, रोकना कोई जरूरी नहीं। अरे मौलाना छोड़िए ना, आप नबी की बात छोड़िए, भाई बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, पाबंदी है। मैं आपसे सवाल भी करूंगा और नबी के बारे में मैं भी बताऊंगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, तो सुन लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मेरी बात सुन लीजिए। आपको मैंने जो जवाब दिया था पिछली बार, आप उससे मुतमईन नहीं हुए। चलो ठीक है, उस मौजू को छोड़ देते हैं, चले आते हैं। उस मौजू को इसलिए छोड़ रहे हैं कि आप उस पे चल नहीं सकते, आप उस मौजू पे चल नहीं सकते। तवज्जो दीजिएगा, उस मौजू पे चल नहीं सकते और इसलिए वो छोड़ने के लिए कह रहा है। होता ये है कि कॉलर्स भाग रहे होते हैं, यहाँ तो पैनलिस्ट ही भाग रहे हैं। मामला ही पूरा उल्टा है। जो यहाँ से जब कॉलर जाते हैं, उनके कॉलर आके यहाँ भाग रहे होते हैं और वहां हमारे कॉलर जाते हैं तो उनके पैनलिस्ट भाग रहे होते हैं। बिल्कुल उल्टा मामला चल रहा है इनके साथ। ये अच्छा, चलो ठीक है, सुन लीजिए। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं कि मैं उस मौजू पर नहीं चलूंगा, मैं चल नहीं सकता। अच्छा चलो, मैं हार गया। सुन लें आप, ये अपने मुंह से कह रहा है, अपनी स्ट्रीम पर बैठ कर कह रहा है, कोई जबरदस्ती इसके ऊपर नहीं हो रही है। क्यों कह रहा है कि मैं हार गया? अरे भाई, अगर तू सच वाला है, सही तो बोलना कि मैं सही हूं और मेरी दलील सही है, मैं साबित कर दूंगा। ये क्या नाटक है कि कोई सूरत बनाएगा, फिर जब उसको एक्सपोज किया जाएगा मेरी सूरत में झोल है। जब कोई कलाम बनाएगा उसको एक्सपोज किया जाएगा, मेरे कलाम में झोल है। जब कोई बात बोलेगा उसको एक्सपोज किया जाएगा, बोलेगा मैं दूध पीता बच्चा हूं। जब दूध पीता बच्चा है, तेरे कलाम में झोल है, तेरे बातों के अंदर जो है वो कुछ भी सकत नहीं है, ताकत नहीं है, तो फिर क्यों जो है वो डांडियां मारते रहता है, क्यों जो है बड़ी बड़ी बड़कियां मारते रहता है? यहाँ भी वो कह रहा है कि मैं हार गया। चलो, तो ये क्या नाटक लगा रखे? यही हाल समीर का है कि चलो मैं मान लेता हूं मैं हार गया, आई वॉज रॉन्ग, ऐसे मुंह बनाकर। यही हाल सब एक्स मुस्लिमों का है। तो तुम्हारा जब यही हाल है, यही हश्र है, यही हम कहते हैं तुम्हारा यही हाल है। तुम इस्लाम किसी लॉजिक की बुनियाद पर नहीं छोड़े हो। तुमको जब बताया जाता है लॉजिक ये है और सवाल का जवाब ये, कहने लग जाते हो कि मैं गलत हूं। तो यही तो हम भी कह रहे हैं आपसे कि कोई अगर लॉजिक है, कोई अगर आपके पास रीजन है सही, वो आके बयान करे। जब हम आपको जवाब देने बैठते हैं तो फिर आपको एतराफ करना शुरू हो जाता है, आपको नानी आने लग जाती है। ठीक है, क्या आप अपने नबी पर बात करने के लिए तैयार हैं? आप ये आपके फरार की बात है। आप कह दीजिए कि मैं इस मौजू से फरार हो रहा हूँ। मैं हार गया। चलो सुने, ठीक है। मैं हार गया। चलो ठीक है। अच्छा, आप फरार हो गए करने के लिए तैयार नहीं? आप खुले अल्फाज में कहे कि मैं उस मौजू में हार चुका हूं और अब मैं फरार हूं। मैं हार चुका हूं। चलो ठीक है, आप हार चुके हैं और अब चुका हूं। मैं हार चुका हूं। चलो चुका हूं। मैं हार चुका हूं। अब इस मौजू से फरार हो रहे हैं। हो गया ना मौलाना, अरे जनाब अली, अरे अब आखिरी जुमला सुनने जैसा है। मैं फरार हो रहा हूं, मैं हार चुका हूं तो बोल चुका है, मैं फरार भी हो रहा हूं, ये भी देख लें। मत बोला करो बाबा बीच में, मुझे और सच वाले को बोलने दो। हाँ, अभी आप जो है इस मौजू से फरार हो रहे हैं। अच्छा मौलाना, दोनों साथ ना बोले, दोनों साथ ना बोले। कितने बार बोलूंगे, कितने बार बोलूं? मैं कह रहा हूं कि मैं उस मौजू से फरार होना चाहता हूं, मैं उस मौजू में हार गया। चलो, मैं उस मौजू में फरार होना चाहता हूं, उस मौजू से हार गया हूं। यह एतराफ है सच वाला का। इसलिए जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं, अगर आपसे क्लिप बन सकती है, इसकी क्लिप बनाएं, अपने चैनल पे लगाएं, इसको अपने शॉर्ट्स में लगाएं, अपनी वीडियोस में लगाएं और उनके एक्स मुस्लिमों तक पहुंचाएं कि तुम्हारे सच वाला दादा परदादा, जो तुम्हारे बहुत बड़े बने हुए हेल्पर, तुम्हारे बहुत बड़े दादा बने हुए, तुम्हारे बहुत बड़े टोपी बने हुए, यह हाल है उनका। मैं हार गया इस मौजू के अंदर। वापस सुने इस लाइन को
اور جتنی مرتبہ سنے اتنی مرتبہ کم ہے. اس کی خود میں ہسٹری اس میں موضوع سے فرار ہونا چاہتا ہوں، میں اس موضوع میں ہار گیا ہوں، چلو ٹھیک ہے. اب میں اس موضوع سے فرار ہونا چاہتا ہوں، میں اس موضوع میں ہار گیا ہوں، چلو ٹھیک ہے. اب آپ خوش ہو گئے. میں اس موضوع سے فرار ہونا چاہتا ہوں، میں اس موضوع میں ہار گیا ہوں، چلو ٹھیک ہے. اب آپ اچھا اب آپ کو اپنا ایک منٹ اب آپ اپنا نام سچ والا رکھیں گے یا جھوٹ والا؟ ہاں اب یہاں اس کو اپنا نام سچ والا رکھنا ہے کہ جھوٹ والا رکھنا ہے، یہ سوال جا کے اس سے کرنا ہے. اور کوئی اگر آ بھی رہا ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا. اتنے ساری بڑکیاں مارنے کے بعد ہر بات کے اعتراف کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اپنا نام سچ والے کو رکھ لیا ہے، جھوٹ والا اپنا نام رکھ لے. یہ مختصر سی چیز تھی. اس کو پھر میں عاصم بھائی کا تبصرہ لینے جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کالر آ چکے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے کالر کو انشاءاللہ موقع دیا جائے گا. جی عاصم بھائی، آپ نے یہ ویڈیو سنی اور اس کے اوپر اگر آپ کو تبصرہ فرمانا چاہے اپنا 1-2 منٹ کے اندر، پھر انشاءاللہ کالر کو شروع کرتے ہیں. جی مفتی صاحب، یہ اب دیکھیں، سچ والا وہ بندہ ہے ان سب کے درمیان جو ان سب کا ایک معنی میں اسلامی علوم کے معاملے میں گرو ہے نا، استاد ہے، کہ یہی وہ بندہ ہے جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے. خیر یہ اپنے زبان سے جاہل مطلق کہتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ بندہ جو ان سب کا استاد ہے، ان سب کا جو ہے وہ ہیڈ ہے، یعنی کہ علم کے معاملے میں اس کی یہ حالت ہے. تو جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، جو لوگ اسے علامہ سمجھتے ہیں، جو لوگ اس سے اپنا ریفرنس ڈھونڈتے ہیں، تو سوچیں ان کا کیا حال ہوگا. تو اس سے بھی مطلب عام طور پہ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے. مطلب اتنے بھی یار مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اندھے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں تعصب، نفرت، پریجڈس وغیرہ آتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ کسی جاہل سے جاہل انسان کو بھی جو ہے وہ اپنا پیشوا اور مقتدی، اپنا پیشوا اور اپنا گرو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جی بہت بہت شکریہ عاصم بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں حبیب ندوی صاحب، میں ان کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ مفتی صاحب، آپ نے جو ایکسپوز کیا ہے نا، دل خوش ہو گیا، ایک دم مزہ آ گیا بالکل. کہ یہ ان لوگوں کی علمی حیثیت ہے کہ جس کو اپنا گرو سمجھتے ہیں، جو لوگ جن کو ایک علمی معیار کے طور پر بہت بڑا اور بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور اکثر کمنٹ میں بھی آ کر کہتے ہیں کہ بھائی ان سے جا کر ڈیبیٹ کرو، ان سے جا کر بات کرو. یہ ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے کہ ایک اسلامی علوم کا ایک ادنا سا بھی طالب علم جب ان کے پاس پہنچتا ہے، اس طریقے سے وہ لوگ ٹاپک سے فرار ہوتے ہیں. یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ اندھ بھکتوں کو یہ سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا پیشوا بنا رہے ہیں، کس کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں. بس یہ مختصر سی بات تھی، اور بیک اسٹیج میں کچھ کالر بھی نظر آ رہے ہیں. آپ کالر سے لیں، بات کریں انشاءاللہ پھر آگے. جی بالکل انشاءاللہ. اب میں کالر کو لینا شروع کرتا ہوں ایک ایک کر کے، اور جو نان مسلم اگر دیکھیں گے تو میں ان کو تھوڑا پہلے لوں گا بات کرنے کے لیے. تو یوگیندر دکھ رہے ہیں، اگر نان مسلم جیسا نام لگا تو میں ان کو مقدم رکھوں گا. ہمارے مسلم بھائی ایک منٹ مفتی صاحب، یہ چیک کر لیں یہ وہی بندہ تو نہیں ہے جو پچھلی دفعہ بلاسفیمی کر کے گئے تھے. یہی بندے ہیں بھائی. آپ نے کمنٹ میں پوچھنا پڑے گا، لوگوں کو پتا ہوگا. ایک منٹ. ہاں یوگیندر بھائی، یہ سب پچھلے ہفتے. اچھا جی یوگیندر بھائی، آپ نے بلاسفیمی کی تھی آگے اسٹریم پر کھلے عام. بالکل کر دیجیے. نکل جاؤ پھر یہاں سے، دفع ہو جاؤ، ضرورت نہیں ہے. چل بھاگ یہاں سے. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. ایک تو یہ کہ ایک مسلموں کی گودی میں جا کر بیٹھے ہوئے ہو اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو. یعنی یہ غلامی نہیں دکھتی ہے، یعنی غلامی پر اعتراض ہے. واہ عاصم بھائی اس پر بولیے گا آپ ذرا، مجھے بڑا تعجب ہے اس کے اوپر. یعنی یہ اس سے بڑی غلامی کوئی نہیں ہو سکتی. یہ تو اپنے باپ کے، ماں کے، سب کے غلام ہیں. ایکس مسلموں کے بھی غلام ہیں، گودیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کی بلاسفیمی کی تھی. خبیثو، تم سب کے غلام ہو، ذہنی غلام بھی ہو، ان کے بھی غلام ہو. چاٹتے رہو، سب کی غلامی کرتے رہو اور کہو گے کہ ہم آزاد ہیں. غلامی پہ اعتراض ہوتا ہے. خود اس زمانے میں الحمدللہ ہم آزاد ہیں، تم غلام بیٹھے ہوئے ہو اور تم کو لگ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم غلام ہیں. یہ غلامی ہے، تم غلامی کر رہے ہو سب کی، اور غلامی کے اندر اتنے مست ہو گئے تم کو پتہ ہی نہیں کیا تم کیا کر رہے ہو. کوئی بھی اگر بلاسفیمی کرنے والا ہوگا اس کو 1 سیکنڈ بھی نہیں میں چلاؤں گا انشاءاللہ. میرا تو اپنا مزاج میں نے بدل دیا ہے. آپ کوئی نہیں ہو گیا آپ لوگ کے ساتھ بہت سارا جو اچھے سے بات کرے گا. کل اچھے سے بات ہوئی تھی کسی کے ساتھ، انشاءاللہ اس سے اچھے سے بات ہوگی. لیکن جو اپنا سینہ دکھائے گا تو یہاں ہمارے پاس اختیار ہے، نکال کے پھینک دیا جائے گا اس کو انشاءاللہ. ہم یہاں پر اتنا ہی کر سکتے ہیں، کیک آؤٹ تو کیک آؤٹ ہی کریں گے.
चलिए दूसरे कॉलर को मैं लेता हूँ। मुस्लिम साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी एक दरख्वास्त थी कि आप अगर कोई और कॉलर होगा तो उसको ले लीजिए, उसके बाद मुझे ले लीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए। अभी सब ज़रा जगह बनाए अहमद साहब के लिए। अहमद साहब आना चाह रहे हैं, हमारे साहब हैं। जी जी बिल्कुल, मैं जगह बना रहा हूँ। एक दो कॉलर जो है डिवाइस कनेक्ट नहीं गाजी साहब आपका, तो अहमद साहब आप अगर हैं जल्दी से अब क्लिक करके आ जाए। और ठीक है, सादिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाएं। और बाकी हजरात सब खैरियत से? असीम के पास साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, अल्लाह का फजल है, अभी बखैर है। आप बताएं कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक साहब आए थे अभी स्ट्रीम पे, जो पहले कॉलर थे। जी छोड़ दें उनको, अगर कोई सवाल वगैरह है आपका अपने ताल्लुक से या से रिलेटेड, वो तो हो गया, ऐसे लोग तो आते रहेंगे। मतलब यही कभी ज़हन में बात ये आती है कि इनकी परवरिश इस तरह से हुई है, तो बान इनके घर के लोगों की परवरिश कैसी हुई? मान कि और भी माँ बहन बहुत सारी होगी, इनकी परवरिश कैसे हुई? नहीं वो बात नहीं सादिक साहब, देखो ये ना, ये सब सोशल मीडिया वाले हैं, इनके माँ बाप को कुछ पता होता नहीं होता है, पता होती खुद ही सुधर जाएंगे, जैसा कि हर एक किसी के घर का हाल होता है। तो ये सब अपने सोशल मीडिया पे हीरो बने हुए हैं, इनके घर वालों को कुछ नहीं पता होता है और अपनी जिंदगी ऐसी खराब कर रहे होते हैं। इनके माँ बाप की तरबियत अक्सर सही होती है, उनके माँ बाप को पता ही नहीं होता है। ठीक है, और कुछ सवाल वगैरह आपका कुछ फरमाएंगे? जी ये भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट। जी जी बस आप हजरात के दीदार के लिए बस आ जाता हूँ, और जो है तो मैं काफी दिनों सुनता हूँ आप हजरात को, लेकिन मैं चूंकि और कागज थे इसलिए मैं आना नहीं चाहता था। सुनता तो हूँ बराबर आप हजरात को, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक दरखास्त करनी है कि दुआ की दरखास्त करें, दुआ की दरखास्त आप हजरात से है। जी जी, अल्लाह ताला आप इंशाल्लाह जरूर। अमल में बरकत अता फरमाए और हमारे लिए भी दुआ करें आप हजरात। अस्सलाम जी वालेकुम। बिल्कुल इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ हमारे साथी हैं अहमद प्योर मुस्लिम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? ऑडियंस के थोड़ा सा याद दिहाने के लिए मैं कहता चलूँ, अहमद साहब का थोड़ा सा तारुफ और करा दूं मैं, कि अभी जल्दी ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है चैनल पर, ये देखें, एक्स मुस्लिमों के सौ-कॉल्ड अल्लामा की ज़बरदस्त धुलाई। तो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, इंट्रोडक्शन इसलिए करा रहा हूँ कि देखने जैसी चीज़ है। और हाल ही के अंदर कल ये वाली वीडियो अपलोड की है, एग्नोस्टिक की हुई 3 घंटा तबीयत से धुलाई। तो माशाल्लाह कंटेंट आ रहे हैं चैनल के ऊपर और आपकी देखने जैसे। मैं धुलाई इसलिए लिख देता हूँ कि पता चले कि धुलाई हो रही है, और अंदर अगर आप जाएंगे तो धुलाई नहीं बल्कि उनसे एक अच्छी तरीके से बात हुई है। लेकिन चूंकि हमारा मिजाज बन गया धुलाई सुनने का, जबरदस्त धुलाई या उसकी उठा पटक, तो आप लोग के मिजाज की रियायत करते हुए, वरना अंदर गुफ्तगू हो रही है और अच्छी गुफ्तगू होती है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हमेशा माशाल्लाह यही है हमारे। तो वक्तन फोक्तन ये भी जाकर इस तरीके से एक्स मुस्लिमों की थोड़ा सा अपने अंदाज में धुलाई करके आते हैं। जी अहमद साहब क्या फरमाना चाहेंगे? अगर शुरू की स्ट्रीम आपने देखी है तो उसके ऊपर कुछ फरमाना चाहे, फिर मैं इंशाल्लाह कॉलर को लूँ बाकायदा। जी मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आप कॉलर को लिए, इंशाल्लाह फिर आगे बात होती रहेगी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है नेक्स्ट कॉलर है वसीम अहमद साहब। जी वसीम साहब। वसीम साहब फरमाइए, आप ऊपर आ गए। शायद मेरी स्ट्रीम में ऐसा हो जाता है कि नेट का प्रॉब्लम शायद मुझे हो जाता है। अजीम साहब हमारे साथ हैं। जी अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, आवाज आ रही है? आसिम भाई सलाम वालेकुम। आसिम भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई, बहुत मजे में हूँ, अल्लाह का करम है। और ये जो मुफ्ती साहब आपने ये पहले कॉलर के साथ किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया। ऐसे ही इनके साथ होना चाहिए, और मैं तो समझता हूँ इससे भी ज्यादा तगड़ा इनको मिलना चाहिए। कहीं तुमको बात करने भी, हम तुमसे मुसाफा भी नहीं करेंगे अगर तुम्हारे अंदर ये नीयत है। बिल्कुल अजीम भाई फरमाए, वो तो हो गया इंशाल्लाह, होते रहेगा। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ, ये इतने बड़े भक्त कैसे है भाई? अजीब है। आज के टाइम में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है,
इस्लाम दुश्मनी में इतने अंधे हो गए हैं कि वो लोग जो इनके मोमिन के बारे में पता चला है, ये लोग उन्हीं के पैसा खाते हैं, उनके ही माँ बहनों पे गंदी नजर रखते हैं और उन्हीं के पैसे से सीख पराठा कबाब छोड़ते हैं। जिंदगी भर खाया होगा तो क्या आज छोड़ देंगे वो लोग? तो अगर तुम्हें साफ साफ लूट रहे उसके बाद भी कौन से हिसाब से